آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر مظفر غزالی. میرے ساتھ اے رحمان صاحب ہیں جو عالمی جائزہ کے مالک اور مدیر ہیں. عالمی جائزہ 2012 سے سہ ماہی جاری ہوتا تھا، اب خصوصی نمبر شائع کرتا ہے. اس کے 2 نمبر عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں. ایک ہے وبا نمبر جو کووڈ کے بعد نکالا گیا تھا، اور دوسرا ہے صادقین نمبر. یہ دونوں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں. اب عالمی جائزہ نے طے کیا ہے مشہور زمانہ ناول نگار ابن صفی پر ایک خصوصی نمبر لانے کا. اس خصوصی نمبر میں کیا کچھ خاص ہوگا؟ کیا وہ چیزیں ہوں گی جو غیر مطبوعہ ہوں گی؟ کون سے ایسے مضامین ہوں گے جو ہند و پاک کے مشہور مصنفین نے ابن صفی کے بارے میں لکھے ہیں یا ان سے لکھوائے گئے ہیں؟ ابن صفی ایک زمانے تک نہ صرف لوگوں کے دل و دماغ پر راج کرتے تھے، وہ جاسوسی دنیا کے بے تاج بادشاہ کہلاتے تھے، بلکہ بہت سے لوگوں نے ان کی نقل کر کے ان کے رنگ میں افسانے اور ناول لکھنے شروع کیے. کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں نے یا تو ابن صفی کے نقلی نام سے یا پھر ان سے ملتے جلتے ناموں سے ناول لکھے ہیں. یہ تمام ناول کافی مقبول ہوئے. ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں جناب اے رحمان صاحب سے اور جانتے ہیں کہ اس خصوصی نمبر میں کیا کچھ خاص ہوگا. رحمان صاحب، آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں سواگت ہے. شکریہ. آپ نے ابن صفی نمبر نکالنے کا ارادہ کیا ہے. حالانکہ پاکستان میں ابن صفی پر بہت کام ہوا ہے. آپ کے نمبر میں کیا کچھ خاص ہوگا، ہمارے درشکوں کو بتائیے. دیکھیے، پاکستان میں جو کچھ بھی لکھا گیا ابن صفی پر اور جو کتابیں وغیرہ شائع ہوئیں، بعض رسائل کے خاص نمبر نکالے گئے، وہ سب میرے پاس، میں نے وہ حاصل کر لیا تھا، وہ سب میرے پاس تھا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ جو چیز ایک بار چھپ چکی ہے اور سامنے آ چکی ہے، اس کو دوبارہ یہاں چھاپ کر سامنے لانا کون سی بڑی بات ہوگی. کوئی نئی چیز، نیا کام کرنا چاہیے. لہذا میں نے اس ابن صفی نمبر کے لیے ہمارے جتنے چوٹی کے فکشن نگار ہیں، رائٹرز ہیں، پروفیسر حضرات ہیں اردو کے، اور دوسرے لوگ جو ابن صفی کے مداح تھے، ان سے رابطہ کر کے ان سے مضامین وغیرہ لیے ہیں. اور اس میں تمام غیر مطبوع چیزیں، زیادہ تر غیر مطبوع چیزیں شامل ہوں گی. رحمان صاحب، ابن صفی کے کس افسانے یا ناول نے آپ کو متاثر کیا اور کیوں؟ ابن صفی نے افسانے نہیں لکھے. ابتدا میں انہوں نے، ان کی ناول لکھنے سے پہلے مختلف قسم کی تحریریں شائع ہوتی رہیں جو زیادہ مقبول نہیں اور لوگ نہیں جانتے تھے. الہ آباد کے باہر کوئی شخص نہیں جانتا تھا. پہلی بار جب انہوں نے جاسوسی ناول لکھا تب لوگوں کو ابن صفی کا نام معلوم ہوا. اور میں نے جس وقت میں نے اردو میں جاسوسی ناول پڑھنے شروع کیے تو میری 12-13 سال کی عمر تھی. اس وقت تک ابن صفی بہت مقبول ہو چکے تھے. پہلا ناول ابن صفی کا میں نے کون سا پڑھا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب پڑھا تو اس کے بعد ایک لت سی لگ گئی ابن صفی کی. اور تب سے لے کر اب تک جب بھی موقع ملتا ہے اور کوئی ان کا ناول ہاتھ لگ جائے یا سامنے آ جائے تو پڑھے بغیر رہا نہیں جاتا ہے. ان کا ہر ناول کئی مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں. کتنے ناول اندازاً لکھے ہوں گے ابن صفی نے؟ انہوں نے جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کو ملا کر 245 ناول لکھے. کہا جاتا کہ ابتدا میں ابن صفی نے انگریزی ناولوں کا چربا اردو میں پیش کیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی درست ہے. اس کا تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. بلکہ ان کا جو پہلا ناول تھا وہ وکٹر گن کے ناول آئرن سائڈز لون ہینڈ عنوان کا ناول تھا، جس کا انہوں نے باقاعدہ ترجمہ کیا. فرق اتنا رکھا کہ کردار ہندوستانی دکھائے انگریز کرداروں کے بجائے، اور لیکن وہ ترجمہ تھا.
اس کے بعد بھی انہوں نے 6-7 ناول ایسے لکھے کہ جو مختلف انگریزی ناولوں کا چربا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے۔ ابن صفی کے رنگ میں کئی اور لوگوں نے بھی ناول لکھے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، کئی لوگوں نے نہیں، ہوا یہ کہ ابن صفی کے ناول اردو میں جب نکت پبلیکیشن الہ آباد سے شائع ہونے شروع ہوئے تو بہت جلد وہ اتنے مقبول ہو گئے کہ ان کی مقبولیت دیکھ کر کاروباری نقطہ نظر سے ہندی کے ناشرین نے، ہندی کے پبلشر حضرات نے بھی جاسوسی ناول چھاپنے شروع کیے، اور فریدی حمید یعنی ابن صفی کے کرداروں پر مبنی دوسرے رائٹرز نے اپنے مختلف ناموں سے، فرضی ناموں سے ناول لکھے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ابن صفی کے نقال 250 سے زیادہ تھے، یعنی 250 سے زیادہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابن صفی کے کرداروں پر ناول لکھے، نقلی ابن صفی بن کر، یوں سمجھ لیجئے۔ جی، ایک بات اور یہ آتی ہے کہ ابن صفی جاسوسی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، ایسا مانا جاتا ہے۔ اب اس طرح کے ناول کیوں نہیں لکھے جاتے ہیں؟ کیا وہ دور ختم ہو گیا، یا اب قاری اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ دور ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ابن صفی کے چاہنے والے تو اب بھی ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کے مداح موجود ہیں، پرشنسک جن کو کہا جائے۔ اور لیکن ہوا یہ کہ 60 اور 70 کی دہائی میں تفریح کا بہت بڑا ذریعہ تھا ناول، چاہے وہ جاسوسی ہو، نوانی ہو، سماجی ہو، کسی بھی قسم کا ہو۔ اس کے بعد غالباً ایک تو ٹیلی ویژن کے آ جانے سے بڑا فرق پڑا، اور زندگی کی مصروفیات بھی مختلف النوع ہو گئیں اور بڑھ گئیں کہیے، لہذا پڑھنے کا شوق لوگوں میں، عام لوگوں میں کم ہوتا چلا گیا، اور اب تو بہت ہی کم ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابن صفی کے ناول لوگ اب بھی پڑھتے ہیں، جنہوں نے، جو ابن صفی سے واقفیت رکھنے والے لوگ تھے، وہ ابن صفی کے ناول اب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ان کے کچھ ناول یا کچھ افسانے ایسے ہیں جو غیر مطبوع ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا، بنیادی طور پر آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ ان کی ابتدا شاعری سے ہوئی تھی، اور انہوں نے بہت اچھی شاعری کی۔ ناول لکھنا تو انہوں نے بعد میں شروع کیا۔ ان کی شاعری کا مجموعہ بھی پاکستان میں چھپ چکا ہے، اور میں نے ابن صفی نمبر میں ان کی شاعری کو بھی شامل کیا ہے کہ کافی غزلیں، نظمیں وغیرہ اس میں شامل ہیں، اور لیکن غیر مطبوع ان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل ادب ابن صفی کو ادیب کیوں نہیں مانتے؟ اب ماننے لگے ہیں صاحب۔ دراصل ایسا تھا کہ جب یہ جاسوسی ناول لکھے اور پڑھے جاتے تھے، اس زمانے میں ہمارے ہاں ایک طبقہ تھا ناقدین کا، اور جو اعلیٰ سطح کے مصنفین تھے، رائٹر تھے، وہ اپنے ادب کو ادب عالیہ کہتے تھے، اور یہ والا ادب، یعنی جس کو عوامی ادب کہا جائے، پاپولر لٹریچر کے نام اس کو دے دیا گیا تھا، اس کو ذرا وہ تحقیر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا، خصوصاً ابن صفی کے سلسلے میں ایک ایسا وقت آیا جب وہی لوگ کھل کر کہنے لگے کہ یہ بھی ایک ادب ہے، اور خود گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروقی جیسے ناقدین نے، شمس الرحمن فاروقی صاحب نے تو 4 ناولوں کا ترجمہ انگریزی میں کیا ابن صفی کے، اور وہ ابن صفی کی تعریف نہ صرف کی بلکہ میں ایسے درجنوں پروفیسران کو، رائٹرز کو، ناقدین کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو یہ کھل کر کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اردو سیکھی ہی ابن صفی کے ناولوں سے، کیونکہ ابن صفی کا زبان و بیان بہت عمدہ تھا۔ تو آپ نے زبان و بیان کا ذکر کیا، تو ابن صفی کی زبان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ بھئی دیکھیے، بڑی شگفتہ اور بڑی عمدہ قسم کی اردو لکھتے تھے، اور اس سے پہلے لوگوں کو عادت تھی تیرتھ رام فیروز پوری کے تراجم وغیرہ پڑھنے کی۔ اس میں بھی اچھی اردو تو ہوتی تھی، لیکن اتنی شگفتہ اردو نہیں ہوتی تھی، ذرا جھٹکے دار قسم کی زبان ہوتی تھی کیونکہ وہ ترجمے تھے۔ لیکن ابن صفی نے بڑی یوں کہیے کہ غیر مکلف، بے تکلف، شگفتہ اور رواں قسم کی اردو لکھی جو لوگوں نے بہت پسند کی، اور ان کا وہ ایک مخصوص اسٹائل بن گیا، اور وہ ان کی شناخت بن گئی جو ان کی زبان تھی۔ ان کے دور کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے کیا؟ جی، اس ابن صفی نمبر کے سلسلے میں جب میں نے تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ابن صفی کے کرداروں پر مبنی 100 کے قریب ناول لکھے ہیں، اور وہ اجین میں رہتے ہیں۔
میں نے ان کا فون نمبر حاصل کر کے ان سے رابطہ کیا. اس کے بعد میں اجین گیا, ان کا انٹرویو وغیرہ ریکارڈ کر کے لایا. اس کے علاوہ وید پرکاش کامبوج ہندی کے ایک رائٹر تھے جو ابن صفی کے کرداروں پر ناول لکھتے تھے, اور انہوں نے بھی درجنوں ناول لکھ ڈالے. وہ بھی ابھی حیات ہیں, ان کی 86 سال کی عمر ہے. ان سے بھی میں ان کے گھر جا کر ملا, وہ تو دلی میں رہتے ہیں, اور ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا. اور انہوں نے کہا کہ وہ, حالانکہ وہ ہندی میں لکھتے تھے لیکن ابن صفی کے کرداروں کو لے کر لکھتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہ ابن صفی کو اپنا استاد مانتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے ہندی میں لکھنے والے, لیکن سب سے اہم میری تحقیق کا جو میں نتیجہ کہوں گا, ایک بہت فروٹفل نتیجہ, ایک بہت اہم نتیجہ, وہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو نقد پبلیکیشنز کے مالک علی عباس حسینی, نقد پبلیکیشن وہ پبلیکیشن تھی جنہوں نے سب سے پہلے ابن صفی کے ناول چھاپنا شروع کیے جاسوسی دنیا سیریز کے تحت. ان کے بہنوئی ہیں جو ابھی زندہ ہیں, حیات ہیں, الہ آباد میں رہتے ہیں, مجاور حسین رضوی ان کا نام ہے. اور وہ بھی ان کو مالکان میں سے ہی سمجھیے, یہ گروپ تھا رائٹرز کا جو نقد پبلیکیشنز کے تحت شائع ہونے والے ناولوں کو لکھتا تھا, ان کے رائٹرز تھے یہ لوگ. اور یہ مجاور حسین رضوی ابن سعید کے نام سے لکھتے تھے زیادہ تر رومانی ناول, اور وہ ابھی حیات ہیں اور الہ آباد میں رہتے ہیں. ان سے میری فون پر بڑی طویل گفتگو 1 گھنٹے کی ہوئی, لیکن میں الہ آباد بھی جا رہا ہوں اور ان کا انٹرویو وہاں جا کر ریکارڈ کروں گا. اور یہ بڑی منفرد چیزیں ہوں گی اس ابن صفی نمبر میں. اس کو میں مختلف بنانا چاہتا تھا ان تمام تحریروں سے, ان تمام خاص نمبروں سے, ان تمام کتابوں سے جو پاکستان میں چھپی ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو اس کو بالکل منفرد بنائیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے لکھنے والے ہیں ان کے مضامین بھی اس میں موجود ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ نے ابن صفی کے بیٹے سے بھی رابطہ قائم کیا ہے. جی, تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی, میں نے ان کو, احمد صفی نام ہے ان کا, لاہور میں رہتے ہیں, اور میں نے ان سے کہا کہ اگر ممکن ہوا تو میں آپ کو ہندوستان بلاؤں گا تاکہ ابن صفی نمبر جب چھپ کر آئے گا تو اس کا اجرا آپ کے ہاتھوں ہو, اور وہ اس پر راضی ہیں. اور ان کے ویزا کے لیے میں نے درخواست وغیرہ منسٹری میں دے رکھی ہے. انہوں نے مضمون بھی بھیجا ہے ابن صفی پر. انہوں نے میری فرمائش تھی کہ غیر مطبوعہ کوئی چیز آئے, کیونکہ وہ بہت کچھ لکھ چکے ہیں اپنے والد کے بارے میں, لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسا مضمون لکھ کر بھیجا ہے جو ابھی کہیں شائع نہیں ہوا. اور دیکھیے اگر ان کا ویزا وغیرہ ہو گیا تو ان سے ملاقات بھی میری ہوگی, فون پر ان سے بات ہوتی رہتی ہے. جی, اس نمبر میں کیا کچھ اور خاص ہوگا, کچھ اور کچھ کہنا چاہیں آپ؟ ہاں, دیکھیے ایسا ہے کہ ایک تو اس میں کچھ ایسی معلومات ابن صفی کے بارے میں ہوں گی, کچھ اور ایسی تحریریں ان کی ہوں گی جو ہندوستان کے قارئین تک نہیں پہنچ سکیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جاسوسی دنیا کے اوریجنل کور, پوری جاسوسی دنیا, تمام جتنے ناول اس وقت نقد پبلیکیشن الہ آباد سے شائع ہوئے, ان کے اوریجنل کور میرے پاس موجود ہیں, وہ اس میں شامل ہوں گے. ان تمام لوگوں کی فہرست ہوگی جنہوں نے ابن صفی کے کرداروں پر ابن صفی بن کر ابن صفی کی نقل میں ہزاروں ناول لکھ ڈالے. اس طرح کی کئی بڑی منفرد چیزیں اس میں ہوں گی. اور کچھ کہنا چاہیں ہمارے قارئین سے؟ بس مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کا جب سے میں نے اعلان کیا ہے تو اس کا رد عمل بہت ہی مثبت رد عمل آیا, اور ابھی سے لوگوں کو میں اتنا اشتیاق جاگ چکا ہے کہ مجھے فون آتے ہیں. اور بمبئی وغیرہ سے تو کئی لوگوں نے یہ فون کر کے کہا ہے کہ ہم اس کے اجرا میں شامل ہونا چاہیں گے, ہمیں اس کی تاریخ بتائیے. دبئی سے ابن صفی کے بعض مداحوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ آپ دبئی آئیں اور اس کا اجرا یہاں کریں, اور بڑی بے صبری سے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت شکریہ.